لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میری پیاری بہنوں، توحید کی اقسام پر توحید عبادت کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ دو مسافر تھے، لوگوں نے ان سے کہا، ان کو حکم دیا کہ بت کی نظر کوئی چڑھاوا چڑھاؤ، چاہے ایک مکھی کیوں نہ ہو۔ تو ایک مسافر نے مکھی پکڑی، چڑھاوا چڑھا دیا، تو اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل کر دیا، اور دوسری نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ میں کسی دوسرے کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا۔ تو لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی اس سے بھی بڑا ہو، کسی سے نہیں ڈرنا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ دنیا سے تو ہر ایک نے جانا ہی ہے، وہ قتل ہو کے چلا گیا، شہادت کا مرتبہ اس نے پا لیا، اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دے دی۔ اگر وہ لوگوں کی بات مان لیتا تو پھر بھی وہ کسی نہ کسی وجہ سے قتل ہو ہی جاتا، اور جنت کی بجائے پھر وہ جہنم میں جاتا۔ تو قربانی دیتے وقت بھی کچھ لوگ ایسی غلطی کر دیتے ہیں جو کہ شرک کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ جیسے کہ قربانی دیتے وقت کوئی کہہ دے کہ یہ قربانی میری اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی، یہ فلاں کے نام کی، یہ فلاں کے نام کی، تو یہ بہت ہی غلط اور شرک والی بات ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ قربانی صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے نام کی دینی چاہیے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، فلاں فلاں کی طرف سے، اللہ کے نام کی۔ اور سورۃ الانعام آیت نمبر 121 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ ترجمہ ہے، اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ کام نافرمانی کا ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کریں، یعنی جھگڑا کریں، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ تو دیکھ لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بڑی وعید فرمائی ہے، یعنی عمدن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جس جانور پر نہ لیا گیا ہو اس کا کھانا فسق اور ناجائز ہے، یعنی گناہ کا کام ہے، جائز نہیں ہے، نافرمانی ہے۔ اس پر بھی جو لوگ فضول قسم کی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں تو شیاطین ان کو اکساتے ہیں لوگوں کے ساتھ بحث کرنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے۔ فرمایا تم ان کی اطاعت مت کرو، ان کی باتوں میں مت آ جاؤ ورنہ تم مشرک ہو جاؤ گے۔ صرف اور صرف وہی جانور ہم نے کھانا ہے جس کے اوپر ذبح کرتے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے، جو زمین کی حدیں تبدیل کرے، جو اپنے والد پر لعنت کرے، اور جو بدعتی کو پناہ دے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو دیکھ لیں کہ بدعتی کو پناہ دینے والا بھی لعنتی ہے، اور آج کل کے دور میں کہاں لوگ اس بات کے اوپر غور کرتے ہوں گے کہ بدعتی اگر آپ کی پناہ میں آ جاتا ہے، آپ اسے پناہ دے دیتے ہیں تو آپ لعنتی ہیں۔ یہ حدیث تو بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے، اور کچھ لوگ دربار پہ جا کے، مزاروں پہ جا کے، اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کے اوپر جا کے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا شرک ہے۔ دعا صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے، براہ راست مانگنی ہے، کسی کا وسیلہ نہیں دینا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وضاحت کیا اپنے قرآن پاک میں اور فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے جب تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے قریب ہی ہوں۔ جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں، پس انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ راہ راست پالیں۔ جب ہم براہ راست اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، تو ہمیں مزاروں پہ جا کے ان کے وسیلے سے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں میں انہیں جلد ہی رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دعا کرنا بے حد پسند ہے۔ دعا سب سے بہترین عبادت ہے، اور یہ بھی حدیث ہے کہ غافل کی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی غفلت سے دعا مانگی ہوئی قبول نہیں ہوتی، دل کی گہرائی سے دعا مانگی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ جلدی جلدی دعائیں کر لی، رٹا لگا لیا تو آپ نے سوچا کہ میری دعائیں قبول ہوں گی، تو بڑے طریقے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں، دل کی گہرائی سے مانگیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قبول ہوگی۔ ایسے تو جب بھی آپ دل کی گہرائی سے دعا مانگیں گے قبول ہوں گی، لیکن کچھ خاص اوقات ہے جبکہ دعا کی قبولیت ہوتی ہے، جیسے کہ تہجد کے وقت، فرض نماز کے بعد، جمعہ والے دن عصر اور مغرب کے درمیان گھڑی ہوتی ہے، اس وقت اذان اور اقامہ کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی اذان اور اقامہ کے درمیان جو گھڑی ہوتی ہے اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، قرآن پاک کی تکمیل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ابھی جو اوقات میرے ذہن میں آئے ہیں وہی ابھی بتائے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی اوقات ہیں جن میں دعا ضرور بر ضرور قبول ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں، حج کے دنوں میں، لیلۃ القدر کی رات میں وغیرہ وغیرہ، اور کوئی بھی آپ کو مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی ہو، نظر بد کا مسئلہ ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی سستی ہو، کوئی لیزی پن ہو، کچھ بھی ہو، تو پناہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے اس کی مدد مانگنی ہے کہ یا اللہ میری مدد فرما اور میری یہ تکلیف دور کر دے، اور معوذات پڑھ کر اپنے اوپر آپ نے دم کرنا ہے، یعنی آخری تینوں کل، اور یہ عمل مسنون عمل ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری 2 صورتیں سکھائی تھیں، جو کہ میں یہاں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسوس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ترجمہ ہے، کہو میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی جگہ ٹھہرے اور یہ دعا پڑھے، میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے ساری مخلوقات کے شر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں، تو اسے اس جگہ سے روانہ ہونے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ جب کوئی آپ سے جھگڑا بھی کرے تو آپ ضرور جلدی سے یہ دعا پڑھ لیں، یعنی یہ صورت ضرور پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ وہ جھگڑالو انسان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یا اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، یا یہ صورت پڑھ لیں، یا دونوں ہی پڑھ لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اپنے فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، اس کی حفاظت فرماتے ہیں، لیکن توکل بھی کرنا چاہیے۔ آپ کے دل میں یہ وسوسہ بھی نہیں آنا چاہیے کہ میں نے تو یہ پڑھا تھا تو اتنی مدد تو نہیں ہوئی۔ توکل کرنا ہے، اپنے مدد ہو یا نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور زیادہ موقع دے رہے ہیں اپنے قریب کرنے کا، تو ہو سکتا ہے اس کے بعد کبھی پھر آپ کی مدد ہو جائے، اور جو اس وقت آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی
اس کے بدلے میں اور آپ کے لیے خیر ہو جائے گی، جو کہ حدیث میں موجود ہے۔ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں، جیسے کہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 160 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ ایمان والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہاں بالکل واضح کر کے بتا رہے ہیں کہ تم مجھ پر بھروسہ رکھو، تمہیں مدد ضرور ملے گی۔ تمہیں کیا کرنا ہے کہ مجھ پر بھروسہ کرنا ہے۔ سچا مومن وہی ہے جو ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اس امید میں رہے کہ میرے لیے بہتر ہوگا، ہمت نہ ہارے، امید نہ چھوڑے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے جس طرح پرندوں کو دیتا ہے، اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اس سے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ سالوں سال کا ذخیرہ جمع کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، بلکہ ہرس ہی اتنی بڑھ گئی ہے کہ دنیا کا فکر زیادہ اور آخرت کا فکر کم ہے۔ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہتا رہتا ہے وہ کبھی غم زدہ نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ سکون میں ہی رہتا ہے، اور وہ بھی ہمیشہ خوش رہتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے دوسروں کی مدد کرتا ہے، اور جب کبھی کبھار کسی مجبوری کی وجہ سے وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا تو اس کے دل کو بے سکونی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور سورۃ الروم آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو قرابت داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو ان کا حق دیتے ہیں۔ بلکہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دینے کا حکم دیا ہے کہ بس قرابت دار کو، مسکین کو، مسافر کو، ہر ایک کو اس کا حق دو، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا منہ دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، جب وسائل رزق تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور وہ جس پر چاہے اس کے دروازے کھول دیتا ہے، تو اصحاب ثروت کو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے ان کا وہ حق ادا کرتے رہیں جو ان کے مال میں ان کے مستحق رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے رشتہ دار کا حق ہوتا ہے، جتنا قریبی رشتہ ہو اتنا ہی زیادہ اس کا حق ہوتا ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ غریب رشتہ دار کے ساتھ احسان کرنا دوہرے اجر کا باعث ہے، ایک صدقے کا اجر اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ ان کا یہ حق ہے، تمہارا کوئی ان پر احسان نہیں، ان کا آپ کے مال میں حق ہے۔ اپنے ذہن میں یہی سوچے کہ یہ ان کا حق ہے جو میں انہیں دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں، آپ ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے، اور احسان جتانے کے لیے بھی نہیں دینا چاہیے، اجر تو آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی پانا ہے نا۔ اور ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں لیکن طویل نہ ہو۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا السلام علیکم، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص لوگوں کی ناراضگی مول لے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ڈھونڈتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے لوگوں سے مستغنی کر دیتا ہے، اور جو شخص لوگوں کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔
والسلام علیک، آخر میں لکھا والسلام علیک۔ تو جہاں حق کی بات ہو وہاں لوگوں سے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ یہی ایمان کی مضبوطی ہے، یہی توحید عبادت ہے، یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ تو لیکچر پھر سے کافی لمبا ہو رہا ہے، اس لیے ایپیسوڈ 6 میں بھی توحید عبادت کے بارے میں ہی بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ اپنا خاص خیال رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔